اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی اور بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت اور نسبت نصیب فرمائے۔ اللہ اس آ کر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، جادو ٹونے، حسد، بغض، کینے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میں نے سورہ مریم کی آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں اپنے دن رات صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی بات میں نے ہوائی بات نہیں کی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بلکہ میں آپ کو حدیث پاک کی سنا دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اذا احب عبدا دعا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جبریل انی احب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل عليه السلام قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله عز وجل اذا ابغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضه قال فيبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند امام احمد سے 8984 نمبر پر سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تب بھی جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں
کہ تمہارا پروردگار فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم بھی نفرت کرو، چنانچہ سارے آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ نفرت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ الجھ بالو، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک اور مسند امام احمد کے اندر کہ جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہوتا ہے اور اسی کی خوشی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے فلاں بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، سنو میں اس سے خوش ہو گیا، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنی شروع کر دیں۔ بس جبریل کو ندا کرتے ہیں کہ فلاں پر رحمت الہی ہو گئی، حاملان عرش بھی یہی منادی کرتے ہیں، پھر ان کے پاس والے غرض کے ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونج جاتی ہے، پھر زمین پر اس کی مقبولیت اترتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے قریب جو ہو جائے، جو اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، پہلے آسمان والوں میں اس کی شہرت اترتی ہے، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ حضرات، یہ بات صدیوں سے نہیں، جب سے حضرت انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، محبت کی جڑیں اس نے آسمان پہ رکھی۔ بھائی دیکھو نا جی، سب سے پہلے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ، جڑ آسمان پہ ہوگی، پھر کون کرتا ہے؟ جبریل امین، پھر کون کرتا ہے؟ پہلے آسمان والے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے۔ جب ساتوں آسمانوں میں گونج پڑ جاتی ہے، پھر اس شہرت کو نیچے اتارا جاتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن پاک اور حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ غوث کچھ نہیں دے سکتے، داتا کچھ نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی اوتاد نہیں، قرآن و حدیث ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ ان کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کی دلوں کے اندر جو محبت کی جڑ ہے وہ زمین کی ہے ہی نہیں، وہ آسمانی جڑ ہے۔ محبت اللہ کر رہا ہے ان سے، محبت جبریل امین کر رہے ہیں۔ بابا جی 1000 سال کے قریب ہو گئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ ان 1000 سالوں میں قبلہ کتنے لوگوں نے کہا کہ داتا کچھ نہیں دے سکتا، داتا کہنا شرک ہے، داتا کہنا بدعت ہے۔ کتنے لوگوں نے ان کے دربار سے دنیا کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا پھر ادھر جا رہی ہے، دنیا پھر ادھر جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بابو، اس کی محبت کی جڑ زمین پہ ہے ہی نہیں، ان کی محبتوں کی جڑیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ وہ آسمان والا چاہتا ہے کہ جس طرح آسمان پر ان کے چرچے ہو رہے ہیں، اسی طرح دنیا والے بھی ان کو داتا داتا کہیں۔ جس طرح آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں کا مالک ان سے محبت کرتا ہے، دنیا والے بھی ان سے محبت کریں۔ ورنہ میرے بابو 4 مہینے کسی سے بندہ تعلق قائم کرنے کے بعد چھوڑ دے تو صدیاں گزر جاتی ہیں، یار ماں باپ مر جاتے ہیں، بندہ ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتا، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، رشتہ داروں کی قبروں پہ نہیں جاتا۔ کون مروں کی قبروں پر جاتا ہے؟ جاتا وہی ہے جس کو اللہ بھیجے۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ جو عقیدتیں قائم ہیں، یہ عقیدتوں کا سلسلہ آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے حدیث پاک آپ کو پڑھ کے بھی سنائی، قرآن بھی کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے دعوے کہ یہ کچھ دے نہیں سکتے۔ بابا آج مادیت پرستی کا دور ہے، آج تو بھائی بھائی کو کچھ نہ دے تو بھائی کے گھر کوئی نہیں جاتا۔ آج تو بھائی آپ اندازہ کریں کہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہونا جی، اور آپ کے بھانجے بھتیجے ہوں اور پتہ ہو کہ ہمارا چاچا یا ہمارا ماما ہمیں کچھ نہیں دیتا، وہ 10 منٹ کا فاصلہ کوئی طے نہیں کرتا، اس نے تو کچھ دینا ہی نہیں، یار چلو دفع کرو، کی فائدہ جا کے۔ آج تو سکے رشتہ دار بغیر کسی غرض کے نہیں آتے، تو دنیا پھر اوپر سے یہ کہے وہ دے کچھ نہیں سکتے، وہ کر کچھ نہیں سکتے، پھر بھی دنیا جائے۔ بھائی مزہ تو جب آیا نا کہ باوجود منع کرنے کے، باوجود کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگانے کے، دنیا پھر بھی وہیں پہ جا رہی ہے۔
یہاں سے پتہ چلا او بھائی میرے، یہ محبت کی جڑیں یہ ہاتھ پہ نہیں، یہ محبت کی جڑیں کوئی اور لگی ہوئی ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا او کی لینا تسبیح نو پھڑ کے او چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا او کی لینا چلیا نو وڑ کے علم پڑھیا او یارا ادب نہیں سیکھیا او کی لینا علمانو پڑھ کے ہوں او جاگ بھی جان او یارا دودھ جم دینا ہی او بامے لال ہو من کڑ کڑ کے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑ گئے ہو۔ جن کی محبت اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے، جن کی شہرت اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے، 561 میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ کا وصال با کمال ہوا 10 ربیع الثانی، یعنی یہ آنے والی ہے اتوار والے دن 561 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور اب کتنی چل رہی ہے 1444 ہجری 1444 ہجری 561 سے لے کر 1444 تک مسلسل تاجدار بغداد، وہ شہنشاہ بغداد، وہ شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ 11ویں والی محبت اس کی جڑیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ بھئی آسمان تک جڑیں جا رہی ہیں نا جی، اسی لیے تو ہے نا۔ تمہارے ملک میں کتنے پیر ہیں؟ کسی پیر کی 11ویں ہوتی ہے؟ اور بھائی جان 90% تو ڈبے پیر ہیں، 90% فراڈیے ڈبے پیر، لینڈ کروزروں والے، موٹے موٹے نذرانے لینے والے۔ میں 3-4 دن پہلے گیا ہوں، لاہور سے باہر گیا ہوں، بیان کر کے آیا ہوں، اپنی گاڑی پہ گئے، اپنی گاڑی پہ واپس آئے، ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہم دین بیچنے کے لیے گئے نہیں تھے، ہمارا مقصد ہی نہیں تھا دین کو بیچنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود تھی، اللہ اس کا ہمیں اجر کہیں اور سے عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنایا، قبلہ دنیا کے طالب لوگ ایک وقت تک یاد رکھے جاتے ہیں، جب تک سیٹ ہوتی ہے، جب تک وہ وہاں پہ براجمان ہوتے ہیں، وہاں تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے، جیسے ہی وہ سیٹ سے ہٹے تو کون تھے میں کون ہوں۔ حضور غوث اعظم بغداد شریف میں ہوں، وہاں پر جلوہ گر ہوں، 11ویں ان کی پاکستان میں ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی غرضی محبت نہیں، یہ وہ محبت ہے جس کی جڑیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رب کریم نے ان کے دلوں میں محبتوں کو ڈال دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صوفی آدمی تھے اور بس تسبیح پھیر لیتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک نام ہے جی نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پتہ کون ہے؟ نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ہیں۔ کس کے والد؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے صلیبی جنگوں میں صلیبیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو مرید حضور سیدی غوث اعظم نے کیا،
اور ساتھ ان کی تربیت فرمائی. یعنی حضور سیدی غوث اعظم نے جہاں پر مرید تیار کیے تھے وہیں پر انہوں نے مجاہد بھی تیار کیے تھے. آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس وقت عمر 10 سال تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس 10 سال کے بچے پر نگاہ ولایت ڈالی اور فرمایا انشاءاللہ یہ بچہ اسلام کا عظیم فاتح اور مجاہد ہوگا. اور آپ کا حرف بحرف یہ فرمان شریف بالکل اسی طرح پورا ہوا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ بندہ ہے جو فیض یافتہ نگاہ غوث اعظم ہے. حضور نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ مرید حضور غوث پاک کے ہیں, ان کے تربیت یافتہ ہیں. وہ بھی مجاہد وقت گزرا ہے, یہ سپہ سالار اعظم گزرا ہے. سلطان نور الدین زنگی, یاد ہے یہ ہستی کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کو خواب میں حضور جلوہ گر ہو کے فرما رہے تھے کتے میری لاش کو نوچنا چاہتے ہیں, ان کو پکڑ کے ان کو دفع کرو مجھ سے. یہ وہ ہستی ہے, یہ سلطان نور الدین زنگی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جامعہ قادریہ جس کے محتمم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ بھی وہیں کے تربیت یافتہ مجاہد تھے. دمشق کے حاکم بنے, انہوں نے شعبہ جہاد میں شاندار کارنامے سر انجام دیے. ان کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ چیز ملی, ان کی فوج حضور غوث اعظم کے شاگردوں کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی. بھئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں وہ بچے جو جامعہ قادریہ میں پڑھے ہوئے, حضور غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھے ہوئے, کثیر تعداد ان کی ہوتی تھی. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی فوج کا اکثر حصہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین اور شاگردوں پر مشتمل ہوتا تھا. آپ کے شہزادے سید عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف علاقوں سے اپنے پر اثر باز کے ذریعے افواج روانہ کرتے رہتے تھے, جس سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مضبوط کمر اڑتی رہتی تھی. یہ مدرسے, یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ صرف تسبیح پھیرنے والے نہیں بنے, صرف مسلموں پر بیٹھ کر حلوے کھانے والے نہیں بنے, یہ میدان کارزار میں کارنامے سر انجام دینے والے بھی بنے ہیں. کس نے نام نہیں سنا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا؟ کس نے نام نہیں سنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا؟ صلیبیوں کی کمر توڑی انہوں نے, قرآن و حدیث کے حوالوں سے بھی کمر توڑتے رہے, اور ویسے بھی کافروں کو ذبح کر کے اور ان کو قتل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اعلاء کلمت الحق کرتے رہے. یہ وہ غوث اعظم تھے. آج تک شاید آپ نے یہ بات سنی ہو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے بچے وقت کے مجاہد بھی بنے ہیں. آج الحمدللہ حضور غوث اعظم کے چاہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح سیدی غوث اعظم نے اپنے مریدوں اور شاگردوں کی تربیت کر کے میدان جہاد میں اتارا تھا, آج الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں تربیت دے کے میدان عمل میں اتارا ہے. الحمدللہ ہماری آخری سانسوں تک ہماری جد و جہد ایک ہی ہوگی, وہ ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نافذ کروانا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ نظام ہم اپنی زندگی میں نہ لا سکے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ وہ نظام آئے گا. انشاءاللہ تعالی العزیز اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک, اس کی ایک سرحد سے لے کے دوسری سرحد تک ایک ہی ہوگا, الحکم للہ. بس حکم ہوگا تو اللہ رسول کا ہوگا. بس سامعین ذوی احترام, ہم وہ لوگ نہیں, ہم ان کے وارث ہیں کہ انہوں نے سر بکف پیغام ربی سنایا تھا, انہوں نے کفر کا مغرور سر حق پر جھکایا تھا, انہوں نے گمراہوں کو رہبر ملت بنایا تھا, انہوں نے دامن کو سار کو پھولوں سے سجایا تھا, انہی کے دم قدم سے رحمتوں کی بدلیاں چھائیں, چمن میں ہر طرف رنگینیاں رعنائیاں آئیں.
ہم ان کے وارث ہیں جی، ہم ان کے وارث ہیں. اور جن لوگوں نے ایک ہی مشن پکڑا ہوا ہے، ان کی عزتوں کو کم کرنا، ان کے دنوں سے دور کرنا، ہم ان سے ذرا سوال کرتے ہیں مگر تم ملت اسلام کو بدنام کرتے ہو، فروغ کفر کا باعث ہے وہ کام کرتے ہو. ذرا مجھے بتایا جائے سامعین ذوی الاحترام، 100 سالہ جشن کے اوپر، 100 سالہ جشن دیوبند کے اوپر ایک کافرہ کو کیوں بلایا گیا؟ ایک عورت کو صدارت پر کیوں بٹھایا گیا؟ ذرا ہمیں یہ بتایا جائے. ہو مدرسہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا، وہاں پر جناب یہ جو رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، یہ جو جناب ہندوؤں کے تہوار بنائے جاتے ہیں، یہ وہاں پہ کیوں منائے گئے؟ ہندوؤں کے تہوار کو منانا مدرسہ قرآن و حدیث پڑھانے کا ہو، مدرسہ اسلام کے وارثوں کا ہو، مدرسہ مسلمانوں کا ہو، اس کے اندر پروگرام کے اندر جناب عالی صدارت کرنے والی ایک ہندو عورت ہو. جناب ذرا مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے کفر کا مغرور سرحق جھکایا تھا ہمارے بڑوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فروغ کفر کا باعث ہے جو وہ کام کرتے ہو، خدا کے دین کی تخریب صبح و شام کرتے ہو. سراسر احترام دشمن اسلام کرتے ہو، عمل کا جوش باقی ہے نہ تم میں شان ایمان ہے، زبان سے صرف کہنے کے لیے قوم مسلمان ہے. مجھے تو اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، بھائی میلاد منانے والا مشرک، میلاد منانے والا بدعتی، 11ویں منانے والا مشرک، 11ویں منانے والا بدعتی، 40واں کرنے والا بدعتی مشرک، ہاں جی کل کرنے والا، ساتہ کرنے والا، ایصال ثواب کر، ہر شے کرنے والا مشرک کو مسلمان بھی بچی ہے کہ نہیں؟ بھئی سوال آسان سا ہے، بھئی جو میلاد منائے وہ بھی مشرک، جو ختم پڑھے وہ بھی مشرک، جو 40واں کرے وہ بھی مشرک، جو ساتہ کرے، جو کل کرے، جو جنازے کے بعد دعائیں کرے، وہ سارے بدعتی ہو گئے، سارے مشرک ہو گئے. تو تواڈے دین جو مسلمان کون رہے؟ حضرت صاحب ہندوؤں کی حمایت میں آپ گائے کو ذبح کرنا چھوڑ دیں، آپ ہولیوں کے پروگرام اپنے مدرسوں میں کروائیں، اور پھر آپ کہیں جناب یہ جو ان کے تہوار پر جو پرشاد بڑھتا ہے، پرشاد ہندوؤں دا جڑے بتاں دی پوجا واسطے وہ تقسیم کر دینے، یہ پرشاد کھانا بالکل جائز ہے. اور میلاد پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جناب سور سے بھی زیادہ گندا لنگر ہے. تو جناب مجھے یہ بتائیں پھر تمہارے پر مسلمان کون ہے؟ ہر شاید آؤٹ ہو گئی، ولی ہے کوئی نہیں، غوث ہے کوئی نہیں، داتا ہے کوئی نہیں، ختم ہے کوئی نہیں، درود ہے کوئی نہیں، دعا ہے کوئی نہیں، تے سارے مشرک ہو گئے. پھر تو سب بچایا کی؟ میں نے غوث اعظم کا بتایا ہم کو، ہم جس غوث کی 11ویاں کرتے ہیں اس غوث نے صرف بیٹھ کر تسبیح نہیں پھیرے، اس غوث نے صرف مصلے پر بیٹھ کر اپنے ماتھوں کو نہیں رگڑا، اس غوث نے صرف ختم کی روٹیاں نہیں توڑی، اس غوث کے ماننے والوں نے، مریدوں نے، شاگردوں نے، اس کے مدرسے سے نکلنے والے مجاہدوں نے میدان کارزار کے اندر جناب عالی ایسی رقم تاریخ کی ہے کہ آج تک ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کمر توڑی تھی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نگاہ غوث کی فیضان تھا. میں نے آپ کو بھی عرض کیا حضور ہم تو سادہ سا یہ سوال کرتے ہیں کہ عمل کا جوش باقی ہے نہ تم میں شان ایمان ہے، زبان سے صرف کہنے کے لیے قوم مسلمان ہے. حضور صرف مسلمانی کے ٹیگ آپ کے اوپر لگے ہوئے، آپ حضور اپنی خدمات بتائیں. تاریخ ختم نبوت کے لیے آپ نے کتنی جانیں دی ہیں؟ تاریخ ختم نبوت کے لیے آپ نے کتنا زور لگایا ہے؟ آپ کو کہیں پر بھی کوئی شے نظر نہیں آتی. آئیے سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ہم جس غوث کا ذکر کر رہے ہیں وہ غوث کوئی معمولی ہستی نہیں. ابن جوزی کہتے ہیں، یہ ابن جوزی کون ہے؟ یہ ابن جوزی وہ ہے جس نے تلبیس ابلیس لکھی. یہ ابن جوزی وہ ہے جس نے کہا کوئی پیر فقیر نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا، یہ سب ڈھونگ ہے، سب ڈرامے بازی ہے.
اس کے غوث پاک کے چاہنے والے نے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو چلیں ذرا ہم غوث پاک سے ملاقات کرنے کے لیے، ذرا ایک دفعہ ملاقات تو کرو نا جناب۔ کہا ٹھیک ہے، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، وہ درس قرآن دیتا ہے، سن لیتے ہیں۔ عالم جو ہے نا جی، عالم اس کے اندر اپنی ایک علم کا تکبر ہوتا ہے، ایک علم کا غرور ہوتا ہے، وہ اپنے سے بڑا کسی کو عالم سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ابن جوزی کو ایک نہیں، دو نہیں، 11 قرآن کی تفسیریں پڑھا ہوا تھا، ایک ایک آیت کی 11 تفسیریں کرنا جانتا تھا۔ شامین احترام جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں آئے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اب نگاہ بھی تو آگے غوث پاک کی تھی نا، جب مجلس میں آئے فوراً نگاہ پڑ گئی، اچھا امتحان لینے آیا ہمارا، چلو کوئی بات نہیں، آج امتحان ہی صحیح۔ حضور سیدی غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی، سیر لال جو ساتھ لے کے گیا تھا نا جی، ساتھ لے کے گیا تھا تو اس کو کہنے لگا ہاں یہ تفسیر میں جانتا ہوں جو تمہارا غوث کر رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری کی، پھر کہا ہاں میں جانتا ہوں، تیسری کی، حتیٰ کہ 11 تفسیروں تک ابن جوزی ہاں میں سر ہلاتے رہے، میں جانتا ہوں جانتا ہوں۔ پھر ان 11 کے بعد آپ نے 40 تفسیریں اور کی، 40 تفسیریں، اور ہر تفسیر پر ابن جوزی کا یہی تھا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ 11 تفسیریں وہ جو پہلے کر چکے تھے، جو ابن جوزی جانتے تھے، اور 40 تفسیریں اور 51 تفسیریں ہو گئیں۔ 51 تفسیریں کرنے کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا اب ہم کال سے حال کی طرف چلیں گے، یہ تو ظاہر تھا، اب ہم باطن کی طرف چلیں گے۔ تو کہتے ہیں ابن جوزی کھڑا ہوا ایسے اپنے سینے کے کپڑے پھاڑ لیے۔ جانتے ہیں جناب، اگر کوئی بھٹکا ہوا آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا رہنے نہیں دیتے، اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم غوث پاک کے وارث ہو، خدا کے واسطے یہ نہ ہو کہ آج تم وارث تو غوث پاک کے کہلاؤ، لیکن جو تمہارے پاس آئے وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر کے جائے، وہ اپنا ایمان بھی خراب کر کے جائے۔ ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ میدان کارزار میں اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ 80%، 70 سے 80% حضور غوث پاک کے مرید اور آپ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے ان کو اور اثرواز کر کر کے مجاہد بنا رہے ہیں۔ یار آج کا پیر یہ سبق تو بتائے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیری فقیری ختم ہو گئی، نہ ڈبہ پیر زیادہ ہو گئے۔ وہ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، آج ہمیں بڑے کم نظر آتے ہیں۔ ابن جوزی یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ بندہ تھا جس کو علم کا غرور تھا۔ جب غوث پاک کے دربار میں آیا، وہ غرور انہوں نے چکنا چور کر کے رکھ دیا کہ تم صرف ظاہری علم رکھتے ہو، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے باطن پر بھی ہمیں عبور حاصل ہے۔ ہم جو آئے یہاں پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نیت اس کی صاف ہو، وہ ہو چور تو چور کی تقدیر بدل کے ہم کتب بنانا بھی جانتے ہیں، اور اگر وقت کا وہ اکڑا ہوا عالم ہو، اس کی عقل ٹکانے لگا کر اس کو اپنا مرید بھی بنانا جانتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب ہم آج یہ کوئی لسوڑی شاہ بن گیا، کوئی بسوڑی شاہ بن گیا، کوئی اٹ پیر بن گیا، کوئی وٹا پیر بن گیا، کوئی کتا پیر بن گیا، اور پھر وہ جتنے جاہل زمانے کے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے گرد وہ کہتے ہیں جی لو جی یہ دیکھو جی یہ سنی کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی یہ سنی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، او بھائی جاہلوں کو تم نے سنی بنا کے رکھ دیا ہے، سنی یہ جاہل، ان کو تم سنی بناؤ گے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم ان کو کہتے ہو یہ مسلمان ہیں؟ نہ جناب نہ، ہم ان کو کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ یہ جنہوں نے درباروں پر بھنگوں کے کاروبار شروع کیے، آج کل رافضیت کی بیماری ایسی لگ گئی ہے، رافضیت کا کیڑا ایسا کاٹ گیا ہے، خدا کی قسم ہمارے بڑے بڑے پیر ڈگمگا کے رہ گئے، وہ گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ۔ مجھے یہ بتائیں ایمان سے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی بھی نہیں ہے جناب، یہاں پر ایسا ہے نہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے نام پر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، اہل بیت کی شان، اہل بیت کے سردار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو وراء الورا ہیں،
بڑی اعلیٰ اور عظمت والی، آج بھی میرے مصطفیٰ کی نسل پاک کا ایک سید آ جائے، ہم اس کے جوتے بھی اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم تو حضور سیدنا امام علی مقام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہم اپنی سعادت اور فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حب اہل بیت کے اندر ہم نے بغض صدیق کو پال رکھا ہو، ایسا نہیں ہے کہ حب اہل بیت کے اندر ہم نے بغض عمر کو پال رکھا ہو، ایسا نہیں ہے کہ حب اہل بیت کی آڑ لے کر ہم عثمان غنی سے نفرت کرتے ہوں۔ نہ خدا کی قسم، صدیق کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، حسین کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، عمر کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، حسن کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، عثمان کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، علی کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان سے بھی اسی طرح محبت کریں گے، ہم ان سے بھی اسی طرح محبت کریں گے۔ وہ نسلی سید، وہ اصلی سید، وہ چائنا میڈ نہ ہو، یہ کالکشا کاکو میڈ نہ ہو، یہ رنگ محل میڈ نہ ہو۔ کل تک میراثی تھے، آج سیدوں کے لیبل لگا لیے، کل تک بھوکے مرتے تھے، آج پیر بن کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے جناب علی۔ آج علی علی کروا لینے سے تم پیر نہیں بن جاؤ گے، آج حسین حسین کروا لینے سے تم جو ہے وہ پیر طریقت نہیں بن جاؤ گے، راہبد شریعت نہیں بن جاؤ گے۔ ہاں، جب تک اس علی کے سسر، اس علی کے سرتاج، اس علی کے آقا، اس علی کے مولا، اس حسین کے نانا خاتون جنت کے بابا کی غلامی اور ان کا مشن نہیں لے کے چلو گے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی پیری نہیں، کوئی مریدی نہیں۔ آج تو جناب محفل سنیوں کی ہوتی ہے اور سٹیج ہائی جیک کر کے وہاں پر صرف حب اہل بیت کے نام پر، حب اہل بیت کے نام پر، تاکہ اگر کوئی ان کو تربیت کرے، اگر ان کو کوئی بتائے تو کہیں دیکھو جی یہ تو دشمن اہل بیت ہے، اس کو تو اہل بیت سے محبت نہیں۔ وہاں پر اب میں محفل میں گیا، وہاں پر اس نے علی علی کروائی، علی علی کروائی۔ میں نے کہا جناب ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش ہوا، آپ نے لوگوں سے ہاتھ بھی کھڑے کروا لیے، آپ نے لوگوں کو ویسے بھی کھڑا کروا لیا، ٹانگیں بھی کھڑی کروا لی، سارا کچھ کھڑا کروا لیا۔ اتنی دیر آپ نے علی علی کروائی ہے، صرف 2 منٹ کے لیے صدیق صدیق بھی کرواؤ، 1 منٹ کے لیے عمر عمر بھی کرواؤ۔ خدا کی قسم ہے جناب علی، ہر ایک کا میرے مصطفیٰ نے احسان اتار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف اس روئے زمین پر ایک صدیق ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، روئے زمین پر۔ اور محسن مصطفیٰ کو تو یاد نہ کرو۔ عدالت عمر کا یہ عالم ہے جناب کہ اپنے غیر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو صرف صفحہ ہستی پر تمہیں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مظہر نظر نہیں آتا۔ عثمان غنی کون ہے؟ جس سے اللہ بھی حیا کرے، اس کے فرشتے بھی حیا کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کریں۔ اور تو کون ہوتا ہے؟ اوئے کس بات کی مولی ہے تو صدیق اکبر کو پیچھے کر دے، عثمان غنی کو پیچھے کر دے، عمر فاروق اعظم کو پیچھے کر دے، ان ہستیوں کو مائنس کرو، پھر مجھے دکھاؤ تمہارے اسلام کے اندر کیا خدمات ہیں۔ بڑی بات ہے یار، نام حب اہل بیت کا لیا جا رہا ہے۔ جی ہم نے تو علی کی محبت کا نعرہ لگایا ہے، میں کہتا ہوں تم نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن یہ نعرہ اس وقت مقبول ہوتا جس وقت تم ساتھ صدیق کا نعرہ بھی لگاتے۔ تم نے 5 منٹ علی علی کیا ہے، 2 منٹ کے لیے صدیق بھی کرو، 2 منٹ کے لیے عمر عمر بھی کرو، 2 منٹ کے لیے عثمان عثمان بھی کرو۔ اور جس کو نبی اپنی 2 بیٹیاں دے دے، حضرت صاحب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر یہ کہیں کملی والے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کے بعد دیگر عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا، یہ معمولی بات ہے؟ حضرت صاحب بڑے سے بڑا پیر طریقت کبھی ریٹرن میں یہ نہیں دے سکتا، شیطان مجھ سے ڈرتا ہے۔ مصطفیٰ نے لکھ کے بتایا اپنے غلاموں کو، جس گلی سے عمر گزرے وہ گلی بھی شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ ان کی بات کرو نا یار، ادھر بات کرو نا، ہم ان کو پھر بتائیں کہ ایسا نہ کیا کرو، اس سے رزق پھیلے گا، اس سے وہ نسبیت پھیلے گی۔ تو پھر کہتے ہیں تم تو دشمن اہل بیت ہو، تم تو دشمن اہل بیت ہو، تمہیں تو صرف اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف نہیں دیتا، مجھے تکلیف یہ دیتا ہے پیسہ بھی سنیوں کا، سٹیج بھی سنیوں کے، عوام بھی سنیوں کی، اور عقیدہ رازیوں کا۔ پیسہ بھی ہمارا لگ رہا ہے، سٹیج بھی ہمارا استعمال ہو رہا ہے، عوام بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، پڑھنے والا بھی ہمارا ہے، سننے والا بھی ہمارا ہے، پھر عقیدہ دوسرے کا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ عقیدہ وہی بیان کیا جائے گا جو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا عقیدہ ہے، جو 14 صدیوں کا عقیدہ ہے، آر اہل بیت کی لی جائے اور بغض صحابہ کا بیان کیا جائے، اور یہ کہا جائے جو علی کو نہیں مانتا، جو علی سے محبت نہیں رکھتا، وہ پرلی پارٹی کا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ میدان محشر لگا ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو وہاں پر حوض کوثر پر لوگوں کو حوض کوثر پلائے گا، لیکن یاد رکھنا اس بندے کو حوض کوثر کا پیالہ نہیں دینا جس کے دل میں صدیق کا بغض ہو، صدیق کا بغض ہو، اس کو حوض کوثر کا پیالہ نہیں دینا۔ حضرت صاحب حضور نے تو اس طرح محبتیں پیدا کی ہیں ان کے درمیان میں، اور آج ہمارے سٹیج ہیں یار،
بولنے والے ہمارے ہیں. عالم بولے ان کو منع کرے تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں نے سوائے اس چیز کو کم ہی نہیں ہوتا. ہم ان سے کہیں حضور کا ذکر کائنات کا سب سے بڑا ساز ہے. جب یہ چھڑ جائے خدا کی قسم کسی اور ساز کی ضرورت ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کا ذکر جب چھڑ جائے, میرے مصطفیٰ کے خاندان کا ذکر چھڑ جائے, میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا جب ذکر چھڑ جائے, پھر کسی ڈھول کی ضرورت نہیں ہے, کسی دف کی ضرورت نہیں ہے, کسی ساز کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ایسا ساز ہے جب چھڑ جائے قبلہ روح ترک کو سرور آ جاتا ہے. ہم کیوں محتاج ہو گئے ان سروں کے؟ ہم کیوں محتاج ہو گئے ان ڈھولکیوں کے؟ ہم کیوں محتاج ہو گئے ان جاہلوں کے, ان گندے اور غلیظ نظریات کے اور عقائد کے؟ ہم کیوں قرآن اور اس کے حدیث کے خلاف چلنا شروع ہو گئے؟ خدا کی قسم 14 صدیاں گزر چکی ہیں, ان کی محبتیں کم نہیں ہوئیں, ان کی محبتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ قرآن کہتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا, یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے, اللہ نے اس مخلوق کے دل میں ڈالی ہے, اور اس کی جڑیں آسمان پر ہیں. آج 1444 سال گزر گئے ہیں, آج بھی صدیق کا ذکر جاری ہے, آج بھی عمر کا ذکر جاری ہے, آج بھی عثمان کا ذکر جاری ہے. اگلی 14 صدیاں بھی گزر جائیں گی, خدا کی قسم پھر بھی ان کا ذکر جاری رہے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل محشر والے دن جب ساری دنیا اٹھے گی, ہر کوئی اپنی قبر سے اکیلا اکیلا اٹھے گا, لیکن جب میں اٹھوں گا میرے ایک ہاتھ میں یار صدیق کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں یار عمر کا ہاتھ ہوگا. ہم اسی طرح جس طرح آج مدینے کی گلیوں میں چل پھر رہے ہیں, اسی طرح ہم رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے. آج تک یار حضور نے ان کو ساتھ ملا کے رکھا ہے. ان کی محبت کدھر گئی؟ ان کی الفت کدھر گئی؟ یہ محبتیں, یہ الفتیں, یہ آپ نے میں نے نہیں پیدا کی. سیجعل لهم الرحمن ودا, پہلے آسمان والوں میں ان کی شہرت ہوئی ہے, پہلے آسمان والوں نے ان سے محبتیں کی ہیں, پھر زمین والے ان سے محبتیں کر رہے ہیں. پھر میرے بھائی ایک گندے عقیدے کے مالک, ایک غلیظ عقیدے کے مالک, اس کی خاطر, اس کی رضا کی خاطر, اس کو خوش کرنے کی خاطر آپ اپنے اسٹیج کو گندا کر رہے ہیں, آپ اپنی عوام کے نظریات اور عقائد کو بگاڑ رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, منبر رسول کی قسم ہے, تم جب تک ان کے دین میں مکمل داخل نہیں ہو جاؤ گے, تم بھی اپنے ایمان کا بیڑا غرق جب تک نہیں کر لو گے, وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. تم کہو کہ وہ صرف اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ تم علی علی کرتے ہو, تم حسین حسین کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور ہم ان کے نظریات اور عقائد ادھر لے کے چل رہے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ بلا جیب میں پیسہ آنا چاہیے, وہ جیسے مرضی آئے, عوام کا بیڑا غرق ہو, اس کے عقائد کا بیڑا غرق ہو, اس کے نظریات کا بیڑا غرق ہو, وہ جیسے مرضی آنا چاہیے, پلے ایمان رہے نہ رہے, ہماری جیب میں پیسہ رہنا چاہیے, ہمیں ہماری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. اب جب تک ایک خطیب ڈرامے باز نہ ہو, آج کا خطیب پورا مرثی نہ ہو, آج کا خطیب جب تک گلوکاروں کی طرز پہ اپنی طرزیں نہ بنائے, جب تک وہی انداز نہ اپنائے, نہ قوم کی منہ سے سبحان اللہ نکلتی ہے, نہ جیب سے پیسہ نکلتا ہے. ہمارے علماء, اب تو یوٹیوب نے آسان کر دیا ہے, ہمارے علماء کو سنیں, انہوں نے کبھی ایسی سریں نہیں لگائی, کبھی ایسی طرزیں نہیں لگائیں, کبھی گانوں کی طرزوں پر انہوں نے کلام نہیں پڑھے, کبھی انہوں نے عواموں, آپ مجھے کیا بتائیں, میں نے آج تک آپ سے کہا کوئی نعرہ نہیں لگایا, تسی کیوں لگائیں یار؟ جب دل کے اندر محبت پیدا ہوگی سبحان اللہ بھی نکل جائے گی اور نعرے بھی نکل جائیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچانا. ہم نے اپنے مقصد میں پورا ہوا, ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے. یہاں پر آنے سے پہلے اسٹیج پر جمعے والے دن پیسے بھی دیے جاتے, ہر چیز واری جاتی, یہاں پہ کوئی نہیں دیتا. نہ اس وقت فرق پڑا ہے, نہ آج فرق پڑا ہے. اس وقت بھی مقصد اللہ رسول کی رضا تھی, آج بھی مقصد اللہ رسول کی رضا ہے. ہم نے تو کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جناب, ہمارا مقصد اللہ رسول کی رضا ہے. لہٰذا یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صرف وہ پیر نہیں جن کے نام پر صرف چندے اکٹھے کیے جائیں, جن کے نام پر صرف بڑی بڑی گدیاں بنائی جائیں. غوث پاک وہ تھے جن کی 70% آرمی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدرسہ قادریہ غوث اعظم کے مدرسے کی آرمی تھی. پر یہ میدان عمل میں نکل کے کام کرنا بھی غوث پاک کے مریدوں کا کام ہے اور آپ کے شاگردوں کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.